بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر 7 رول 1 واضح کرتا ہے کہ ایک عرضی دعویٰ کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اور دعویٰ اگر زر نقد یا موویبل یا اموویبل پراپرٹی سے متعلق ہے تو اس میں کیا امر واضح ہونا چاہیے۔ ایک دعوے کے اندر مدعی کے مفادات اور ذمہ داریاں تو واضح ہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مدعا علیہ جو ہے، ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے، اس کے مفادات اور ذمہ داریاں بھی واضح طور پر درج ہونی چاہیے۔ اگر ایک دعویٰ زائد المیعاد ہے تو دعویٰ کے اندر زائد المیعاد ہونے کی معقول وجہ جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ کنڈونیشن آف ڈیلے کا اگر معاملہ ہے انڈر آرٹیکل 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اگر اپلیکیشن بھی دی گئی ہے تو عدالت کو پتہ چلے کہ کیا دعویٰ اندر میعاد ہے اور کیا سیکشن 5 کی اپلیکیشن کے ساتھ کنڈونیشن طلب کی گئی ہے، تو عدالت تاخیر معافی میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل محسوس نہ کرے، اس کی واضح آپ نے وضاحت دینی ہے، کیونکہ ایک دن کا کنڈونیشن آف ڈیلے میں حساب دینا ہوگا۔ کاز آف ایکشن کب پیدا ہوئی، کیا کاز آف ایکشن کی ود ان ٹائم دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک پلینٹف کو اپنی پلینٹ کے اندر پریئر کرنے سے پہلے، داد رسی وصول طلب کرنے سے پہلے یہ درج کرنا چاہیے کہ چونکہ کاز آف ایکشن عدالت دیوانی کی حدود کے اندر پیدا ہوئی ہے اور فریقین کی رہائش جو ہے وہ اندرون حدود عدالت حاضہ ہے، اس لیے عدالت کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ مالیت دعویٰ بغرض کورٹ فیس اور اختیار سماعت کتنا ہے وہ دعوے میں درج ہونا چاہیے، تاکہ عدالت کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کورٹ فیس کا معاملہ ہے کتنی ریکوائرڈ ہے، تو کیا وہ ادا کر دی گئی ہے، اور کیا مالیت دعویٰ عدالت کے اختیار سماعت سے تجاوز تو نہیں کر رہی۔ اور ایک بڑا اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے ایک سول وکیل کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر عرضی دعویٰ جب آپ ڈرافٹ کر رہے ہیں ایک پلینٹف کی طرف سے، تو اگر کسی قسم کے سیٹ آف کا کوئی معاملہ ہے تو مدعی دعویٰ میں اس سیٹ آف کے معاملے کو لازمی درج کرے، کیونکہ مدعا علیہ جب ریٹن سٹیٹمنٹ دے گا دین وہ سیٹ آف کا معاملہ دوبارہ لے کے آئے گا، وہ تو درج کرے گا ہی۔ عرضی دعویٰ جب ایک سول کورٹ میں آ جاتا ہے تو سول کورٹ کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، وہ عرضی دعویٰ کی پڑتال کرتی ہے، مدعا علیہ کی تعمیل کروائے، سمنات جو جاری کریں گے ان کی تعمیل کے بعد مدعا علیہ کے ڈیفینس کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ اپنے دفاع میں ایک مدعا علیہ یا تو خود جواب دعویٰ دے دیتا ہے یا عدالت آرڈر کرتی ہے کہ بھئی لازمی یہ جواب دعویٰ لے کے آؤ، اور دعوے میں کیا کیا کفائف ہیں یہ واضح ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب دفاع کا معاملہ آ گیا مدعا علیہ کا، تو جواب دعویٰ اندر میعاد داخل نہ کرنے یا جواب دعویٰ سرے سے ہی عدالت میں داخل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ عدالت مدعا علیہ کے خلاف حکم جاری کر سکتی ہے یا اس کا حق دفاع ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک اہم بات ہے کہ حق دفاع ختم ہو جانے سے مدعا علیہ کا تاریخ پیشی کے اوپر پیش ہو کر پروسیڈنگز کو چلانے کا حق ساقط نہیں ہو جاتا کہ وہ پیش ہی نہ ہو، ٹرائل میں کا وہ حصہ بنے گا۔ وہ کسی بھی تاریخ پیشی پر پیش ہو کر اس مرحلے پر اپنے خلاف ہونے والے دعوے کی پیروی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ مدعی جو گواہان اس کے خلاف لے کے آیا ہے اس گواہان پر کراس ایگزامینیشن بھی کر سکتا ہے۔ اور جواب دعویٰ میں مدعی کے کسی مطالبے سے انکار کرنا ہے تو واضح طور پر ریزنز کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر غیر واضح انکار ہے اپنے دفاع کے اندر تو سمجھا جائے گا کہ غیر واضح بات کر رہا ہے مدعا علیہ، بات تو کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اٹ مین مدعا علیہ نے مدعی کا دعویٰ قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ اور اگر سیٹ آف کا معاملہ ہے تو مدعا علیہ کو سیٹ آف کا مطالبہ اپنے ڈیفنس میں، اپنے جواب دعویٰ میں کرنا ہے، اور اس کا جو سیٹ آف کا مطالبہ ہے کہ میں نے بھی اس سے اتنے لینے ہیں، وہ اس پلینٹیف کے اگینسٹ اس مدعا علیہ کا دعویٰ کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی جو حیثیت اس کے دعویٰ کو، مدعی کے دعویٰ کو حاصل ہے، وہی جواب دعویٰ میں سیٹ آف جو ہے اس کا مطالبہ عرضی دعویٰ کے برابر ہے مدعا علیہ کی طرف سے۔ یہ عذر جو ہے صرف زر نقد کے دعوے میں لیا جا سکتا ہے، اور اس رقم کا جو قانونی طور پر مدعی کے ذمہ مدعا علیہ کو واجب الادا ہے، وہ رقم محسوس ہے 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، جو بھی ہے۔ اور اگر دعویٰ میں ایک سے زیادہ پلینٹیف ہے تو سب کو وہ اوبلیگیشن ہے، سب کو واجب الادا ہو جو بھی معاملہ ہو سیٹ آف کے اندر۔ اب سیٹ آف کا مطالبہ یاد رکھیے گا کہ عدالت کے اختیار سماعت سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اختیار سماعت تک ہو۔ مثلا عدالت کے پاس 50 لاکھ تک کیسز سنے جا سکتے ہیں، تو اب سیٹ آف میں اگر 1 کروڑ روپیہ سیٹ آف کا مطالبہ آ گیا ہے تو عدالت کا اختیار سماعت ڈیلیپیڈیٹڈ ہو گیا۔ اب عدالت کو فرض کریں 5 لاکھ کی مالیت کے دعوے سننے کا اختیار ہے، فرض کر لیتے ہیں، سیٹ آف کی رقم اس 5 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن مدعا علیہ کو اختیار حاصل ہے کہ دعویٰ کو عدالت کے اختیار سماعت کے اندر لانے کے لیے زائد رقم سے دستبردار ہو جائے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے دین وہ جو رقم اس نے سیٹ آف کے وقت مطالبہ نہیں کیا وہ بعد میں نہیں کر سکتا، کیونکہ سیٹ آف از ایکول ٹو اے پلینٹ۔ بڑی نکتے کی بات ہے، یہ چھوٹا سا نکتہ ہے، میرے جیسے نالائق بندوں کو بڑی دیر بعد سمجھ لگی تھی۔ اس کے بعد اب ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر سیٹ آف اور کاؤنٹر کلیم میں کچھ ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ امبیگوٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اور بطور ایک سیول پریکٹیشنر کے یہ امبیگوٹی کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے، دماغ عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، اور میرے جیسا نالائق بندہ
زیادہ پرابلم فیل کرتا ہے، بتاتا کوئی نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ مدعا علیہ جواب دعوے میں کاؤنٹر کلیم کے طور پر سیٹ آف کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قانونی طور پر سیٹ آف میں اور کاؤنٹر کلیم میں ہیل آف ڈیفرنس ہے۔ یاد رکھیے کہ سیٹ آف جو ہے وہ مدعی کے دعوے کے خلاف مدعا علیہ کا ڈیفنس ہے، لیکن کاؤنٹر کلیم جو ہے وہ مدعا علیہ کے خلاف مدعی کا کراس ایکشن ہوتا ہے۔ اب یہ ہے اصل بات۔ اب اس نکتے کو سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں ہر چیز کو واضح کیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ بھائی سیٹ آف کیا ہے اور کاؤنٹر کلیم جو ہے وہ کراس ایکشن ہے مدعا علیہ کے خلاف مدعی کی طرف سے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی PLD 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 5 کے اندر۔ اور سیٹ آف جو ہے اگر سمجھا جائے تو دونوں کی ملاوٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف مدعی کے مطالبے کو ختم کرتا ہے بلکہ مدعی کے مطالبے سے زائد رقم کا مطالبہ بھی سیٹ آف جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی یہ دونوں سائڈوں کو ڈیل کرتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج ہے 666 اور اس کے ساتھ PLD 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 5 کو لازمی پڑھ لیجیے۔ اب بات ہے کہ یہ ضروری بات نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، اور یہ عام کیسز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کاؤنٹر کلیم اسی نوعیت کا ہو جو مدعی نے دعویٰ کیا ہے۔ سیٹ آف آ گیا، سیٹ آف ڈسکس ہو گیا، بعد میں کاؤنٹر ایکشن کے طور پہ کاؤنٹر کلیم آ گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کاؤنٹر کلیم اسی نوعیت کا ہو جس نوعیت کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر فرض کریں مدعی نے مدعا علیہ کے خلاف پوزیشن سوٹ دعویٰ کیا، دین مدعا علیہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں کاؤنٹر کلیم تکمیل معاہدہ کا اسپیسیفک پرفارمنس کا مطالبہ اسی جائیداد سے متعلقہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ مطالبہ جو ہے اس نے پوزیشن کیا، مدعا علیہ نے اسپیسیفک پرفارمنس میں آ گیا، یہ اسی کا کاؤنٹر کلیم ہے، ایک ہی ٹرانزیکشن ہے۔ یہ مطالبہ اسی ٹرانزیکشن سے پیدا ہوا ہے، جو معاملہ جو ٹرانزیکشن کی بابت عدالت میں کیس چل رہا ہے، اور سوٹ پراپرٹی بھی سیم ہے، جسے مدعی ایک زمین میں سے مدعا علیہ کے خلاف بے دخلی کا دعویٰ پوزیشن سوٹ فائل کرتا ہے، اور مدعا علیہ جو ہے اسی زمین کے متعلق اسی دعوے کے اندر کاؤنٹر کلیم کر رہا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے کہ میں نے تو جناب اس نے میرے ساتھ سودا کیا ہوا، اور اب یہ مجھ سے قبضہ اس نے مجھے دے دیا تھا ایٹ دا ٹائم آف بیانہ، اور اب جناب یہ سیل آف ایگریمنٹ ٹو سیل کے میں لکھا ہوا ہے، اور اب یہ بجائے اس کے کہ یہ باقی پیمنٹ لے کے پارٹ پرفارم کرے، یہ تو مجھ سے قبضہ مانگ رہا ہے، اور وہ فوری طور پر کاؤنٹر کلیم کے طور پر اسی کیس کے اندر اسی عدالت کے اندر کیا کرے گا، کاؤنٹر کلیم کرتے ہوئے اسپیسیفک پرفارمنس میں آ جاتا ہے۔
اور یاد رکھیے گا کہ کاؤنٹر کلیم ایک پلینٹیف کے خلاف، مدعی کے خلاف کراس سوٹ تصور کیا جاتا ہے، یعنی سوٹ ہے، دوسری طرف کراس سوٹ آ گیا کاؤنٹر کلیم کا، اور دونوں کی جو ٹرائل ہے سیم اسی میں چل رہا ہے، ایک ہی سوٹ کے اندر چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اس نقطے کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں ایک کیس لا پڑھنے کا اتفاق ہوا، بڑا مزیدار کیس تھا، یعنی الجھ گئے تھے اس کاؤنٹر کلیمز کے چکر میں، پڑھیے گا ضرور۔ PLD 1999 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اور پیج ہے 227 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اب میرے دوست سمجھتے ہیں کہ CPC 1908 کے اندر کاؤنٹر کلیم سے متعلقہ سیٹ آف کا ذکر نہیں ہے کہ مدعا علیہ یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے، چونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ جو مطالبہ ہے کاؤنٹر کلیم کا، یہ ایک سیول نیچر کا کلیم ہے۔ CPC میں نہیں لکھا ہوا کہیں بھی، CPC میں سیٹ آف کا ذکر تو ہے، کاؤنٹر کلیم کا ذکر نہیں ہے۔ چونکہ یہ مطالبہ دیوانی نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے عدالت دیوانی جو ہے اسی سوٹ کے اندر جو سوٹ مدعی نے مدعا علیہ کے خلاف کیا ہے، اس میں وہ اس کے مطالبے کو، چونکہ دیوانی مقدمہ ہے، دیوانی مطالبے کی روح سے سیم سوٹ پراپرٹی ہے، سیم پارٹیز ہے، تو اسی میں ہی اختیار سماعت ہو جائے گا، اس کو اختیار مل جائے گا۔ اس حوالے سے پڑھنے کے قابل ہے، ایک کیس لا بھی ہے، PLD 1982 پیج 38 ہے، 2002 CLC پیج ہے 1029 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب کاؤنٹر کلیم کا جو مطالبہ ہے، اس کے اوپر فیصلہ جو آئے گا، اس کی لاجک کو سمجھیے گا کہ چونکہ CPC کوڈ آف سول پروسیجر کے جو جملہ قوانین ہیں، جملہ قواعد ہیں، جن کا اطلاق ایک پلینٹ کے اوپر ہو رہا ہے، انہی کا اطلاق اپلیکیشن، انہی کی اپلیکیشن کاؤنٹر کلیم پر بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر سمجھ نہ آئے تو 1993 کا CMR پیج 441 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، 1988 MLD پیج 124 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کاؤنٹر کلیم میں سیٹ آف کی طرح مخصوص رقم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کاؤنٹر کلیم کا دائرہ ڈیمیجز سے کنسرننگ بھی ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اتنے لاس ہوا، اتنی انجری ہوئی، اس کے اتنے ڈیمیجز بنتے ہیں، اور ان ڈیمیجز کا تعین ابھی ہونا باقی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کاؤنٹر کلیم کے ذریعے مدعا علیہ کا مطالبہ مدعی کے دعوے سے ایکسیڈ کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو جو زائد رقم بنتی ہے مدعا علیہ کی، اس زائد رقم کی ڈگری مدعا علیہ کے حق میں صادر کی جائے گی۔ مدعا علیہ کاؤنٹر کلیم کا مطالبہ بجائے علیحدہ دعویٰ دائر کرنے کے اسی سوٹ کے جواب دعویٰ میں کر سکتا ہے، اور یہ مطالبہ مدعی کے علاوہ اس پراپرٹی یا اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ کسی دوسرے شخص کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے جو مدعی کے ساتھ مطالبے کا کوئی دیندار ہے، اس ٹرانزیکشن کا کوئی مطالبے کا دیندار ہے، اور اس مطالبے کا ذکر جواب دعویٰ جو ریٹن سٹیٹمنٹ دی اس میں علیحدہ ہونا چاہیے۔
اور اگر اس کا ذکر ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے دین مدعا علیہ کو کاؤنٹر کلیم کا مطالبہ، اس کی داد رسی نہیں ملے گی۔ یہ ہے اصل پوائنٹ کہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں علیحدہ سے اس مطالبے کا ذکر دینا ہے، اور اگر اس کا ذکر جواب دعوے میں نہیں ہے تو مدعا علیہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کلیم کی جو ڈیمانڈ ہے، جو مطالبہ ہے، وہ نہیں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1988 MLD پیج ہے 1248 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں سول سوٹس کی، دیوانی مقدمات کی، اور CPC 1908 میں یہ ساری فلسفے جو ہیں موجود ہیں، اور بعض اوقات بڑے لوگ نہیں بتاتے لیکن چھوٹے لوگوں کو بتانا چاہیے، اور علم کو پھیلائیں، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے تاکہ دیے سے دیا چلتا رہے اور آخر کار معاملات چلے جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وکالت پیسہ بنانے سے، جیب میں کالے کوٹ کی جیب بھرنے سے، اور ووٹ مانگنے سے، اور ووٹوں کو بعد میں بیچنے سے، وکالت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ وکالت کسی کی داد رسی، کسی کو لے کے دینے کا، کسی کا حق کسی کو لے کر دینے کا نام ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا وکیل بھائیوں سے کہ ایسے لوگ جو نورا کشتی لڑتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے پہلے ہی پیسے لے کے، نورا کشتی اتنے دن کا یہ، اتنے دن کے اسٹرائک، اتنے دن کا یہ، اتنے دن کا یہ، اتنے پیکیجز بنے ہوتے ہیں، برائے مہربانی ان سے اپنی جان چھڑا لیں، اور آپ کی چھٹے گی تو میری بھی چھٹ جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ